ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. ناظرین اکرام، کتاب التوحید لے کر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے عقیدہ وحدت الوجود. عقیدہ وحدت الوجود یہ کیا نظریہ ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب ساری کائنات میں اللہ کا وجود ہے، یعنی لا موجود الا اللہ. کائنات کی ساری چیزیں متعدد ہونے کے باوجود سب مل کر ایک وجود بناتی ہیں. اس کو فارسی زبان میں فارسی لوگوں کے پاس ہمہ اوست کہا جاتا ہے، یعنی ہر جگہ پایا جانے والا، ہمیشہ ہر جگہ موجود رہنے والا. اس طرح کے عقیدے کے حاملین کو اتحادیہ بھی کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کی ساری مخلوقات میں موجود ہے، متعدد وجود کے باوجود سب مل کر ایک متحد وجود ہو جاتے ہیں. سامعین، یہ عقیدہ صوفیہ کا عقیدہ ہے جو یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. اس عقیدے کو رائج کیا ابن عربی نے اور ابن تلمسانی نے، ابن فارد نے اس عقیدے کو رائج کیا. قرآن و حدیث کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے. یہ اسلامی شریعت کے منافی امور میں سے ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے باتفاق مخالف ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو دین اور جو توحید کی دعوت دے کر بھیجا اس کے سراسر خلاف ہے. اللہ نے انبیاء کو جو توحید بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کو یکتا ماننا، اس کے افعال یعنی ربوبیت میں یکتا ماننا، اس کے اسماء اور صفات اور الوہیت یعنی عبادتوں میں یکتا ماننا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر اس عیب سے پاک ماننا جس سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک بتایا ہے. دوسری بات سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر اس عقیدے کی تردید کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا یہ شیوا ہے. کافروں نے اللہ رب العزت کے بندوں میں اللہ کا ایک جز بنا لیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. یقیناً انسان بڑے ہی کھلے کفر میں ہے اور کھلی گمراہی میں ہے. سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عمل کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کفر اور شرک سے بچائے. ایسے باطل عقائد سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے باطل عقائد سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو پڑھا جائے، اللہ کے اسماء اور صفات کا علم حاصل کیا جائے، اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کیا جائے. اور اس طرح کے غور کرنے سے اور علم حاصل کرنے سے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اللہ کی ذات کا علم ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے پر انسان قادر ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو غلط عقائد اور غلط نظریات سے بچائے، مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے، موحد بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.